یہ بات سارے جاننا چاہتے ہیں، میرے سننے والے جاننا چاہتے ہیں. ہم نے خبریں سنی اور خبریں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل تھیں کہ آپ پکڑے گئے ہیں، اور آپ پکڑے اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے تھوڑی سی، اور ٹیکس میں کوئی گھپلا کیا ہے، تو فرانس میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی بدنامی کی بات ہے. یہ خبریں چل رہی تھیں، ماجرا کیا تھا؟ آپ کے سامنے کون بیٹھا ہے؟ آپ بیٹھے. اگر میں جیل میں ہوتا تو میں آ سکتا تھا یہاں پہ؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. ٹیکس کیا میں سمجھاؤں آپ کو. دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں کس کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. ایسے ہی ہے. پاکستان میں 95% جو آپ کے منسٹر ایز بیٹھے ہیں ان کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. جی چلتے ہیں. پریزیڈنٹ فرانس کا سارکوزی اس کے ٹیکس کے مسئلے نہیں چلتے. ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکن جو پریزیڈنٹ اس کے ٹیکس کے مسئلے آج چل رہے ہیں، ساری میڈیا پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک کمپنی کھولی دبئی میں، 4 پارٹنر تھے، میں چوتھا پارٹنر تھا، جس کے میرے 12% شیئر تھے اس میں. بیگ صاحب تھے، 2-3 آدمی اور تھے. وہ کمپنی بیگ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، وہ سی او تھے. ایک اور تھا ہمارا پارٹنر، اس کی ڈیتھ ہو گئی 15 سال پہلے نا. وہ کمپنی آج کی نہیں ہے، کوئی 15 سال پہلے دبئی میں کھولی. اچھا. وہ کمپنی ہم نے بند کر دی. میں نے ایک پارٹنر رہ گیا، میں کہ یہ کمپنی بند کرے. اس کا بینک اکاؤنٹ بھی کبھی نہیں کھلا تھا. ٹھیک ہے. اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بھی کبھی نہیں کھلا تھا. ٹھیک ہے. جو میری پینٹنگ کی چیزیں وہ چوری کر کے لے گئی. وہ جو ٹیکس والے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں ریئل ٹیکس والے. یہ ایف بی آر کو میں جا کے لیکچر دے کے آیا تھا 4 ماہ پہلے. یہ سسٹم میں نے بتایا تھا کیا ہوا ہے میرے ساتھ اور کیا ہو رہا. انہوں نے دیکھا جی یہ پینٹنگ ڈکلیئر نہیں کی، یہ ڈکلیئر نہیں کیا. اس میرے ڈاکے کی انشورنس بھی نہیں تھی. 1 روپیہ میں نے کبھی نہیں لیا انشورنس سے. وہ پاگل تھوڑی ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ کو چیک ملین یورو دے دیں گے. اس کی ساری انکوائری ہوتی ہے سارا کچھ. انہوں نے جب انکوائری کی جی دبئی میں میری کمپنی تھی، کیونکہ میں نے اپنا فرینچ پاسپورٹ دیا ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. اگر پاکستانی پاسپورٹ میرا ہوتا تو میری کچھ ہونا ہی نہیں تھا. وہ جناب 12 سال سے وہ کیس چل رہا تھا. میں نے اپنے وکیل کو کہا اب میں نے پینشن پہ بھی چلے جانا ہے نیکسٹ ایئر، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جج کے پاس جاتے ہیں، ان کو لیٹر دیتے ہیں جی میں نے جو غلطی کی ہے، آپ نے جو سزا دینی ہے آپ مجھے دے دیں. ٹھیک ہے نا. وہ لموت اخباروں میں لکھا ہوا ہے سارا. میں خود گیا ہوں ان کے پاس، وہ نہیں مجھے لینے آئے، میں گیا ہوں ان کے پاس ختم کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو 2 سال قید ہوگی اگر دوبارہ آپ سی او بنے اس کمپنی کے. میں تو سی او کبھی بنا ہی نہیں ہوں. 1.5 لاکھ یورو آپ کو جرمانہ ہوگا، لیکن 100 یورو منتھلی آپ پے کریں گے. 10 سال آپ کمپنی دبئی میں نہیں کھول سکتے. میں نے دبئی میں پہلے بھی کبھی کمپنی نہیں کھولی تھی، یہ بھی میں نے نہیں کھولنی تھی. یہ لامون نے لکھا محمود بھٹی صاحب ہے کون؟ لامون اخبار بڑا امپورٹنٹ اخبار ہے، جیسے ٹائم میگزین ہے. یہ کوئی پاکستانیوں پہ اس نہیں آتا. محمود بھٹی صاحب کی لائف پہ 3 سنیما موویز بنی. محمود بھٹی صاحب پہ 3 بکیں لکھی گئیں. محمود بھٹی صاحب کنگ ہیں اپنے فیشن کے، اپنی مارکیٹ کے، جہاں پہ 5000 ڈیزائنر بیٹھتا ہے. میں 44 ایئر سے یہ بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، فیشن کا. محمود بھٹی صاحب سارے فرینچ پریزیڈنٹ کو، منسٹروں کو جانتا ہے. اس کو ستارہ امتیاز، حلال امتیاز پیرس سے بھی مل چکا ہوا ہے. اس کے بعد محمود بھٹی صاحب جو بڑے بڑے سٹار ہیں دنیا کے فلموں میں آتے ہیں، وہ محمود صاحب کے کپڑے پہنتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا اس نے وہ نہیں نکالا، اس نے یہ نکال کے رولا شو ڈال دیا. اس سے پہلے 1 ماہ پہلے اس نے مجھ پہ ایک پروگرام کیا تھا جس میں اس نے لفظ مجھ پہ استعمال کیے تھے. آپ نے سنا ہے وہ؟ نہیں میں نے نہیں سنا. وہ ایسے گندے لفظ میں نہیں بول سکتا. گندے لفظ میں نہیں بول سکتا. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے فادر علامہ جنرل ریسیو کرے، میں جانتا تھا بڑی اچھی طرح. وہ جرنلسٹ تھے، ریئل جرنلسٹ. سیلور ایچ ریئل جرنلسٹ، حامد امیر ریئل جرنلسٹ. اس کے بعد سما کہ وہ کیا نام ہے ان کا، وہ آتے ہیں ٹی وی پہ کافی، ندیم ملک صاحب ریئل جرنلسٹ. جوید چودھری ریئل جرنلسٹ. یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. اچھا یہ کیا ایک دم کیوں ڈسپیوٹ کیوں ہو گیا؟ وہ بلیک میلر ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. وہ مجھے پتہ ہے کون پیچھے کروا رہا ہے. اچھا آپ اس سے پہلے آپ کی کبھی مشرف لقمان میں ملا ہوں، اس سے 2 دفعہ ملا ہوں. اچھا
اسے ایک سوال میں کافی میڈیا پہ پوچھ رہا ہوں، 2014 میں تیرے 3 اسٹینٹ پڑے تھے، اس کے بل تو نہیں دکھانے، وہ پے کس نے کیے تھے؟ 2014 میں اس کے 3 اسٹینٹ اس کو پڑے تھے، تو اس کے بل کس نے پے کیے تھے؟ وہ بل مجھے دکھائے. کس نے پے کیے تھے؟ وہ اس کو دکھا دے نا بل کس نے پے کیے. ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد نیشنل ہاسپٹل میں تو نہیں ہوا؟ نیشنل ہاسپٹل میں کس نے پے کیے تھے وہ مجھے بل اس کا دکھا دے. آج کل جو اس کے پیچھے ہے مجھے پتہ ہے سارا، کون ہے؟ اس کو بھی پتہ ہے. لیکن بٹ صاحب بتائیں نا یہ کون ہے، کیونکہ یہ نہیں، سچویشن ایسی ہے نہیں، کہ ابھی نا آپ کی لڑائی ہر سوشل میڈیا کے اس کے اوپر چل رہی ہے. اس لیے چل رہی ہے کیونکہ اس نے مجھ پہ بڑے الزام لگائے ہیں. میں نے پیرس میں 3 پرچے اس کے خلاف کروائے ہیں. پیرس میں 3 کیس کروائے ہیں. اب میں جا رہا ہوں پیرس کل. میں نے 2 پرچے اس کے خلاف اور کروانے ہیں اور 2 کیس اس کے خلاف اور کرنے ہیں. پاکستان میں نے 4 کیس اس پہ کر دیے ہیں. اب اس کو یہ بھی پوچھا جائے، تو پریس کلب کا ممبر بھی نہیں ہے، تو سلیمان تصیر کے پاس نوکر ہوتا تھا، موٹر سائیکل پہ جاتا تھا، کوئی ظلم نہیں ہے. تیرے پاس تو بجلی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس نے تجھے پڑھ کر ہی بٹھا دیا. اس کے بعد تو اپنا جناب بن گیا. شکیل الرحمان نے بھی اس پہ کیس کیے تھے، اس کے پھر جا کے پیری پڑا تھا. دوسرا ایک اور سوال مجھ پہ، آپ پہ، ضرور. آپ یوٹیوب پروگرام کرتے ہیں؟ جی یوٹیوب. کبھی آپ نے ایک ماہ میں 4 پروگرام کیے ہیں کسی کے لیے؟ نہیں. اس آدمی نے 4 پروگرام ایک ماہ میں میرے لیے کیے. اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے. مسئلہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے پتہ ہے نا. اصل میں میری یہاں پہ جنگ چل رہی ہے یتیموں کے لیے زمین ہانے کی، میری جنگ چل رہی ہے ہاسپٹل کی. میرا ایک جہاد ہے، ہاسپٹل میرا جہاد ہے. اس کو بنانے والا محمود بھٹی ہے، پیسہ محمود بھٹی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا ہاسپٹل لیا، جو بھی کروا رہے ہیں، میں اپنے شیئر نہیں بیچوں گا. جو میں نے یتیم خانہ اپنی ماں کے نام پہ بنانا تھا اس پہ کیس چل رہے ہیں. وہ میری زمین ماں کے نام پہ یتیم خانہ نہیں بن سکا، وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ وکیل ہیں سارے. وہ روز کوئی نہ کوئی کیس کرتے رہتے ہیں. وہ بھی میرا ایک زندگی میں جہاد ہے. میں نے تو کچھ لے کے نہیں جانا. میری تو ساری پراپرٹیاں میں نے شوکت خانم کو دے دی ہوئی ہیں. میرا کوئی سیاسی چکر نہیں ہے. میرا شوق تھا اس کو دینا کیونکہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچے کینسر والے دیکھے ہوئے تھے. میں نے تو کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. میں نے محمود بھٹی نے 1 روپیہ نہیں لے کے جانا. محمود بھٹی صاحب بچوں کو سپانسر کرتے ہیں کوئی 32 سال سے. محمود بھٹی صاحب نے فاؤنٹن ہاؤس سعید صاحب کے ساتھ میں نے بنایا، کمرے بنائے. محمود بھٹی صاحب پاکستان میں سارا فیشن لے کے آئے. محمود بھٹی صاحب نے یونیورسٹی بنا دی، بچوں کی ٹرنشپ کروا دی. محمود بھٹی صاحب نے پاکستان میں بتا دیا فیشن کیا ہوتا ہے. 44 ایئر سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں ایسے گندے لفظ استعمال کرنا زیب نہیں دیتا. میں نہیں بول سکتا. مبشر لقمان صاحب